فیصلہ خلق عظیم کی مسند پر فائز بیٹھا ہوا اللہ کا آخری رسول اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا تھا، اسے لسان اللہ سے کہلوایا۔ کہتے تو زبان ہوتی رسول اللہ کی، کہلوایا علی سے تو زبان ہوئی اللہ کی۔ یہ اللہ کی زبان نے کہا کہ جنہوں نے آپ کو چھوڑا وہ کافر ہو گئے، اللہ کی زبان نے کہا۔ اور علی توجہ، چونکہ اللہ کی زبان نے کہا تھا لہذا اللہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جب قرآن میں آئے گا تو آیت ہی کہلائے گا۔ جملہ جب قرآن میں آئے گا تو آیت ہی کہلائے گا۔ علی نے کہا کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ قرآن نے انڈوس کیا، جبریل آیت لے کر آئے، میرے حبیب میرے علی نے بالکل صحیح کہا ہے، جس نے بھی تجھے پشت دکھائی وہ کافر ہو گیا۔ جس نے تجھے، یہ دو مقامات ہیں، میں رک کر پھر کہہ رہا ہوں، دو مقامات ہیں جہاں میرے مولا نے ادھر جملہ کہا ہے کوئی اور ادھر جبریل آیا ہے، اور اس پر مسلمان متفق ہیں۔ ایک تو یہ جنگ احد میں جہاں علی نے یہ جملہ کہا اور جبریل آیت لے کر آئے علی کے قول کی تائید کرتے ہوئے، اور ایک ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر میں بھی علی کے قول کی تائید میں فوراً آیت آئی، اور وہ بھی اس کا وہ تفصیل ہے، ویسے وہ علیحدہ کسی مجلس سے بتاؤں گا، لیکن صرف میں آیت بتا دیتا ہوں کہ پہلی جنگ تھی نا، چونکہ جنگ بدر پہلا موقع تھا، تازہ مسلمان تھے، پہلا موقع تھا، پہلی جنگ تھی، پہلا امتحان تھا، تازہ مسلمان تھے، سامنے ابو سفیان تھا۔ اس زمانے میں کافروں کی، بت پرستوں کی عادت یہ تھی، تاریخ طبری کے جملے ہیں، یہ مسلمانوں کی تاریخ کی ماں کہلاتی ہے تاریخ طبری، اسی لیے اس کا جو دوسرا نام ہے نا وہ ہے تاریخ امم والملوک، امتوں اور بادشاہوں کی تاریخ، اس کو کہتے ہیں تاریخ طبری۔ اور جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں بیس کیا ہے ان تمام تاریخوں نے اس تاریخ پر، یہ ماں ہے تاریخوں کی۔ یہ پس منظر بتانا ضروری ہے تاکہ اس کی امپورٹنس اپنی جگہ ذہن میں رہے۔ تو تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں کہ اس زمانے میں کافروں مشرکوں کا طریقہ یہ تھا، ابو سفیان جب بھی کسی میدان میں پیغمبر اسلام کے مقابلے میں آتا تھا تو وہ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آنے سے پہلے اپنے لشکر کو جب ترتیب دیتا تھا تو لشکر کے آگے اپنے کسی بڑے بت کو رکھ دیتا تھا، کبھی لات کو لے آئے، کبھی منات کو لے آئے، کبھی عزا کو لے آئے، چونکہ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس بت کی وجہ سے ہمیں شکست نہیں ہوگی، ہمیں فتح ملے گی، شکست نہیں ہوگی، ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ کافروں مشرکوں کا عقیدہ تھا۔ وہ اپنے کسی بھی بڑے بت کو، لات کو، منات کو، عزا کو، کسی کو اٹھاتے تھے اور میدان جنگ میں لے آتے تھے۔ خیر وہ فتح شکست تو انہیں بدبختوں کو کیا ہونی تھی، کافروں کو، لیکن بہرحال یہ بت اٹھ کر آ جاتے تھے، کہ یہ بت اٹھ کر میدان میں آ جاتے تھے، اور تاریخ کی آنکھوں نے ان بتوں کو آتے ہوئے تو دیکھا، تھے بدبخت بت، کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن اتنے غیرت دار تھے کہ جب میدان میں آ جاتے تھے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے میدان سے۔ ایک موقع ہے تاریخ طبری میں کہ جنگ بدر میں ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر آیا 3000 کافروں کو، 300 مقابل مسلمانوں کے 300 یا 1300 جتنے بھی تھے، بڑی قلیل تعداد میں تھے، ان کے مقابلے میں لے کر آئے تھے بھی تازہ مسلمان۔ پہلی جنگ تھی، اس نے آتے ہی اعلان کیا نفسیات کو دیکھتے ہوئے آنے والے لشکر کی کہ پہلا موقع ابھی آئے ہیں، بڑے بت کو لا کر سامنے رکھا اور اعلان کیا مسلمانوں، نحنو نمل العزا ولا عزا لکم۔ یہ ہے تاریخ کا جملہ، مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے مدد کے لیے۔ اب تاریخ طبری کا جملہ ہے بھائی، نحنو نمل العزا ولا عزا لکم، مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے، یہ ہمیں فتح دلائے گا، لا عزا لکم، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں، ادھر ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا، ادھر سارے جوانوں نے، سارے مردوں نے پیغمبر کے خیمے کا رخ کیا، گھبرائے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ عزا، یا رسول اللہ عزا۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں بھائی کیسا عزا؟ سرکار وہ عزا،
کہا وہ ابو سفیان لے آیا ہے عزا، وہ کہہ رہا ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ میں رک کے کہہ رہا ہوں جملہ سرسری نہ گزرے۔ اس زمانے کے تازہ تازہ مسلمانوں کا عزا کا نام سنتے ہی پلٹ کر خیمہ رسالت میں آنا بتا رہا ہے کتنے استحکام کے درجے پر فائز تھے۔ بلا تبصرہ گزر رہا ہوں یہ جملہ کہہ کر، یا رسول اللہ عزا۔ اب تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں کہ جیسے ہی پریشانی کا عالم، گھبراہٹ کا عالم مسلمان فوجیوں کے چہروں پر پیغمبر نے مشاہدہ فرمایا، مسکرا کر اپنے برابر میں کھڑے ہوئے اپنے بھائی علی کی طرف دیکھ کر کہا، یا علی، ابو سفیان کے نعرے کا جواب دو، مسلمانوں کے اطمینان کا سبب پیدا کرو۔ یا علی، اب دیکھیں مزاج دان ہو تو ایسا، بھائی ہو تو ایسا، ناز ہو تو ایسا، فخر ہو تو ایسا، افتخار ہو تو ایسا، ناصر ہو تو ایسا، بازو ہو تو ایسا، شاہد ہو تو ایسا، مددگار ہو تو ایسا، بھائی ہو تو ایسا، داماد ہو تو ایسا۔ ابو سفیان کے نعرے کا جواب دو، مسلمانوں کے اطمینان کا سبب پیدا کرو۔ دوستو ادھر پیغمبر، اب یہ تاریخ طبری کے جملے، پیغمبر نے ادھر یہ جملہ کہا، ادھر قدم رسالت پر ہاتھ تعظیم کر رکھ کر علی جاتے جاتے صرف، بہت توجہ، علی خیمے سے نکلے، میدان میں پہنچے، ایک بلندی پر چڑھے، ابو سفیان کو خیمے سے باہر نکالا، کہا ابو سفیان تو نے کیا نعرہ لگایا؟ ابو سفیان نے کہا، ابو طالب کے بیٹے، ہم نے نعرہ لگایا کہ نحن نعبد العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ علی نے اپنے جسم کے سارے خون کو اپنے چہرے میں سمیٹ کر اعلان کیا، ابو سفیان سن، اللہ مولانا واللہ مولا لکم۔ علی نے اعلان کیا، ایک پہاڑی پر چڑھ کر کافروں کے لشکر کے سردار کو خطاب کر کے، اللہ مولانا واللہ مولا لکم، اے کافروں، اللہ ہمارا مولا ہے۔ علی نے اعلان کیا ہے کافروں کے سامنے اللہ کے مولا ہونے کا، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، واللہ مولا لکم، اور کافروں تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ اب آپ اگر نتیجے پر پہنچ گئے ہیں تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے کی جرأت ہو رہی ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کا خالق جو کسی کا احسان نہیں رکھتا، اس نے اسی دن جنگ بدر میں فیصلہ کر لیا تھا، 3000 کافروں کے سامنے ہمیں مولا کہنے کا اعلان کرنے والے ابو طالب کے شریف بیٹے، تو نے ہمیں مولا کہا ہے، 3000 کافروں کے سامنے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کا خالق تیرے احسان کا بدلہ اس طرح چکائے گا کہ تو نے ہمیں 3000 کافروں کے سامنے مولا کہا ہے، ہم تجھے 1,23,000 صحابہ کے مجمع میں اگر من کن تو